وداؤٹ کوشش اور وداؤٹ محنت اللہ کسی کی مدد نہیں کرتا. کوشش اور محنت تو تمہیں کرنی پڑے گی، کچھ تو قربان تمہیں کرنا پڑے گا، حرام ریلیشن وغیرہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اللہ کی آزمائشیں جو بہت بڑی آزمائشیں ہیں. حضرت ابراہیم کو دیکھو، حضرت ابراہیم کا مقام کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے. حضرت ابراہیم کا مقام سارے انبیاؤں میں سب سے بڑا مقام ہے. یہودی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارا ہے، اور مسلم کہتے ہیں حضرت ابراہیم ہمارا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام صرف مسلم ہیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم کی سیرت کو تم بھی اپناؤ، ابراہیم کے طریقے کو اپناؤ، ابراہیم کے مذہب کو تم اپناؤ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے انبیاء، ان کی آزمائشیں بھی بڑی تھیں، ان کی آزمائشیں چھوٹی نہیں تھیں. ان کی سب سے پہلی جو آزمائش تھی وہ باپ کا ختنہ تھا. اب باپ نے انہیں گھر سے نکال دیا. ایک طرف جہنم کی آگ ہو، ایک طرف تمہارا باپ ہو. اب محبت دیکھو، باپ کی محبت کم محبت نہیں ہے. باپ پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، پیدا کرتا ہے تمہیں. باپ کی محبت کوئی چھوٹی محبت نہیں ہے. لیکن باپ نے ان کو گھر سے نکال دیا. تب بھی وہ باپ سے کہہ رہے ہیں کہ رستے پہ آ جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں بخش دے. لیکن باپ نے کہا کہ تم مجھے اپنے خداؤں سے دور کرو گے، نکل جاؤ میرے گھر سے. لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کیا جواب دیا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا تاکہ آپ کو جنت نصیب ہو. پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں دعا کروں گا کہ آپ کو جنت نصیب ہو، آپ راستے پہ آ جائیں. لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، کنورزیشن تک نہیں کی انہوں نے. اب آپ خود دیکھ لو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی آزمائش تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری آزمائش کیا تھی؟ اللہ نے ان کو کہا باپ کے لیے دعا نہیں مانگو گے. اب تمہیں اگر کوئی کہے کہ تم اپنے باپ کے لیے دعا نہ مانگو تو سوچو تمہارے دل پہ کیا گزرے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خدا نے کہا کہ تم اپنے باپ کے لیے دعا کبھی نہیں مانگو گے. لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں ہاں ملائی، کہا جو اللہ کا حکم، انہوں نے اللہ کا حکم مانگا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری آزمائش تو دیکھو کتنی مشکل آزمائش. اگر کوئی تم سے کہے کہ اپنی فیملی کو، اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو ایک ریگستان میں جیسے سارا ریگستان ہے، ریگستان میں چھوڑاؤ تنہا، کیا تم چھوڑاؤ گے؟ نہیں چھوڑاؤ گے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا انہیں وہاں چھوڑاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں وہاں بٹھایا، اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو، بچہ چھوٹا ہے، ان کو بٹھایا اور خود چلنا شروع کیا. پیچھے سے بیوی نے پکارا کہاں جا رہے ہو ابراہیم؟ لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے ایک بار پوچھا، دوسری بار پوچھا، تیسری بار پوچھا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ چلا گیا. اب ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی سوچو. اگر وہ بات کرتے اس وقت تم سے تو ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں وہاں نہیں چھوڑ پاتے. اس لیے انہوں نے بات تک نہیں، کنورسیشن تک نہیں کی، تاکہ میرا دل پہ، مجھے دل میں رحم نہ آ جائے اور میں انہیں واپس نہ لے جاؤں. اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے. انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور انہیں وہاں چھوڑ دیا، چلے گئے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تب اللہ نے انہیں کہا تمہارا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، تم نے امانت میرے پاس چھوڑی تھی، مجھ پر بھروسہ کیا، اب وہ بڑا ہو گیا ہے، اب ہے تمہاری تیسری آزمائش کی. اب دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری آزمائش کتنی مشکل ہے کہ جو بیٹا بڑا ہوا ہے، سالوں سے اکھیوں سے اپنے سے دور تھا، کئی سالوں تک اپنی اکھیوں سے دور تھا، اپنی آنکھوں سے دور رکھا اسے. پھر وہ بڑا ہوا آیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اب اسے ذبح کرو، ذبح کرو اب اسے. اب تم سے کوئی کہے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اس پہ چھری چلاؤ، کیا تم چلا پاؤ گے؟ تم تو بڑے شان سے کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن مسلمان بننا الگ بات ہے، مسلمان بن کے نبھانا الگ بات ہے. اگر تم بھی ایسا کرو، تم بھی آزمائشیں دو، اللہ کی آزمائشوں پہ کھڑے اترو تو تم بھی امام بن سکتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا اسماعیل اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں ذبح کروں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اب حضرت اسماعیل کا جواب سنو. میرا تو دل بھراتا ہے جب یہ آواز سنتا ہوں میں، جب یہ لفظ میں سنتا ہوں. حضرت اسماعیل کہتا ہے جو اللہ کا حکم ہے وہ حکم پورا کرو ابا جان، اللہ کا حکم میری جان سے بڑا ہے. انہوں نے اپنی جان کو نہیں دیکھا، انہوں نے کہا اللہ کا حکم میری جان سے بڑا ہے. اب
حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسے لے گئے ذبح کرنے کے لیے تو حضرت اسماعیل اسے کیا کہہ رہا ہے؟ اسماعیل کہہ رہا ہے بابا ابا جان میرے ہاتھ پاؤں اچھی طرح سے باندھ دو تاکہ میں کانپوں نہیں اور میرا جسم کانپے نہ اور آپ کو رحم نہ آ جائے، اور اپنی چھری کو بھی تیکھا کر لو، جو چھری آپ مجھ پہ چلاؤ گے اسے تیکھا کر لو تاکہ وہ جلدی چل جائے اور مجھے زیادہ تکلیف بھی نہ ہو اور جلدی مجھے موت آ جائے۔ اور جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹایا تب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر کیا کہا، ابا جان میرا منہ اس طرف کر دو تاکہ آپ کی نظر میرے منہ پہ نہ پڑے چھری چلاتے وقت اور آپ کو مجھ پہ رحم آ جائے۔ اپنا حکم پورا کرو، اللہ کا حکم پورا کرو، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ یہ آزمائش، میرا ماننا یہ ہے کہ زندگی کو بہتر کرو، ہو سکے تو 3 لوگوں کی مدد کرو اور ان 3 لوگوں کو کہو دوسرے 3 لوگوں کی مدد کریں، تاکہ دنیا میں یہ مدد کرنے کا سلسلہ چلے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، آپ کو دعائیں ملیں گی، کچھ غریبی کم ہوگی، کچھ غریبوں کی مدد ہو جائے گی۔ میری بات مانیں، 3 لوگوں کی مدد کریں اور ان 3 لوگوں کو کہیں آگے 3 لوگوں کی مدد کریں۔ تھینک یو، شکریہ۔